بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ سبق نمبر 31 باب چہارم افادات نافعہ کے بیان میں۔ علم الصیغہ کا جو آخری چوتھا باب ہے جو افادات نافعہ کے نام سے عنوان سے موسوم ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں چند باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ ایسے صیغوں کو سامنے لایا ہے جن کو عام طور پر صرفیین، تمام صرف والے جو حضرات ہیں، صرفی حضرات، وہ ان کو شاذ قرار دے دیتے ہیں۔ شاذ اس لیے کہ ایک معروف جو مروج قواعد ہیں ان کی روح سے جب وہ صحیح نہیں ٹھہرتے تو وہ پھر ان کو شاذ کہہ دیتے ہیں، شاذ کہہ کر جان چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن علم الصیغہ والے کہتے ہیں کہ میرے جو استاد محترم ہیں مولوی سید محمد صاحب بریلوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم صرف کے اندر خصوصی ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی تھی، مہارت عطا فرمائی تھی کہ ایک تو وہ بہت زیادہ روشن ذہن رکھنے والے، علم صرف میں خاص شغف رکھنے والے تھے۔ دوسرا، بہت سارے جو شواذ صرفیہ ہیں جن کو صرفی لوگ شاذ کہتے ہیں ان کو انوکھے انداز میں وہ قاعدے کی ایک انوکھی نرالی تقریر کر کے وہ ان شذوذ کو دور کرنے والے، اور ان کے بقول شاذ جو صیغے ہیں ان کو شذوذ سے نکال کر ان کو قاعدوں کے تحت باقاعدہ لانے کی صلاحیت رکھنے والے میرے استاد محترم یعنی مولوی سید محمد صاحب۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دوسرے اس کے علاوہ اسی کے ذیل میں اور بہت سارے علمی نکات اور بے نظیر انداز بیان میں دیگر بہت سارے مطالب اور نکات کو بیان فرمانے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر باب چہارم قائم کیا علم الصیغہ والوں نے، یعنی صاحب علم الصیغہ نے، کہ جن میں اپنے استاد محترم مولوی سید محمد صاحب کی ان صلاحیتوں سے جو شاذ دیگر صرفیوں کے ہاں صیغے تھے ان کو شذوذ سے نکال کر ان کو مترد انداز میں پیش کیا اور ان کو باقاعدہ ایک رول اور قاعدے کے تحت ان کو لایا۔ تو یہ چوتھا باب اسی سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس چوتھے باب میں سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر شروع کر دیا ہے افادہ نمبر 1 افعال اور استفعال کے حوالے سے ان کے کچھ افعال لائے ہیں جو میں اگلی میسج کے اندر آپ کی طرف فارورڈ کر رہا ہوں۔